بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 130 اور حدیث نمبر 131۔ اس کا ذکر تو پہلے بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں کہ بار دیگر بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہو تو کیا حکم ہے، یا ایک سے زائد ازواج ہیں تو ان کے پاس جانا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہر ایک کے پاس جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس میں یہ تو پہلے بھی حدیثیں بیان ہو چکی ہیں کہ بار دیگر اگرچہ صحبت یا بستری یا جماع کرنا ہو تو خالی وضو کر لینے سے معاملات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سے دو زوجہ کے پاس جاتے تو صحبت کرنے کے بعد ایک ہی مرتبہ غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی مرتبہ غسل حضور فرمایا کرتے تھے۔ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غسل واحد سے دیگر ازواج کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرنا درست ہے، یعنی درمیان میں نہ غسل ضروری ہے اور نہ وضو، البتہ مابین غسل یا وضو کر لینا افضل ہے۔ ہاں، کم از کم غسل نہیں تو وضو کر لینا یہ افضل ہے۔ یہ بات حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے وظیفہ زوجیت کیا تو ہر وظیفے کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایک غسل کے ساتھ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ نظافت اور طہارت کا طریقہ ہے، ویسے تو جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بار دیگر صحبت کرنا ہو چاہتا ہو تو وہ وضو کرے۔ اس حوالے سے حدیث نمبر 131 حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے پھر وہ دوبارہ ایسا کرنا چاہتا ہو تو دونوں مرتبہ کے درمیان ایک بار وضو کر لے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بار دیگر جماعت سے قبل وضو کرنے کے حوالے سے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایک بار صحبت کر لے، دوبارہ صحبت کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جماع سے پہلے وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا واجب یا مستحب، اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض اہل ظاہر اور حضرت یزید بن حبیب مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کرنا واجب ہے، اور بقیہ کے نزدیک جو ہے یہ وضو کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، میرا کام ہے آپ تک حدیث کا جو متن ہے، حدیث کا جو مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔